أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 27. اس کا اردو ترجمہ ہے: یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹو، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں ہرگز فتنے میں نہ ڈالے، گمراہی میں نہ ڈالے. کیسے؟ کما، جیسے، اخرجا، اس نے نکلوا دیا، ابویکم، تمہارے ماں باپ کو، تمہارے پیرنٹس کو، من الجنتی، کہاں سے؟ جنت سے. ینزع عنہما لباسہما، ان دونوں کا لباس اتروا دیا، ڈریس اتروا دیا، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کی شرمگاہیں ان کو دونوں کو دکھا دے. انہو، بے شک وہ، یراکم، تم کو دیکھتا ہے، ہوا وقبیلہ، وہ اور اس کا پورا قبیلہ، ٹرائب، من حیث لا ترونہم، وہاں سے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. انا جعلنا، بے شک ہم نے بنا دیا ہے، الشیاطین، شیطانوں کو، اولیاء، ان لوگوں کا دوست، للذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے اللہ کا. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے: او چلڈرن آف ایڈم، let not Satan tempt you as he removed your parents from paradise, stripping them of their clothing to show them their private parts. Indeed, he sees you, he and his tribe, from where you do not see them. Indeed, we have made devils allies to those who do not believe. ابھی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے، کیا لیسن ہے ہمارے لیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دیکھو، ہم لوگوں کے پاس بہت سارے دشمن ہوتے ہیں، خاندانی دشمن ہیں، کچھ کاروبار کے لائن سے، کچھ محلے میں، کچھ قوم میں، یہ قوم دشمن ہے، وہ پارٹی ہماری دشمن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا ہے کہ تمہارا خاندانی دشمن کون ہے؟ شیطان ہے. آپ لوگوں سے پوچھئے، کتنے لوگ اس بات کا، جاہل لوگ نہیں، پڑھے لکھے، دین کا علم رکھنے والے علماء، ان سے پوچھئے آپ کہ آپ کا اصلی دشمن کون ہے؟ شیطان کا نام کوئی بتاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا ہے، اچھا، اللہ نے جس چیز کو جتنی اہمیت دی ہے، بہت دھیان سے سمجھنے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جتنی اہمیت دی ہے، اگر انسان اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، اتنا امپورٹنس نہیں دیتا، تو ہمیشہ دھوکہ اور نقصان اٹھائے گا. شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے قرآن میں
ڈسکرائب کیا ہے اور جتنا اس سے ڈرایا ہے، کیا کبھی کسی مجلس میں آپ نے سنا ہے اس طرح کی بات ہوتے ہوئے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اس سے کیسے بچنا چاہیے، کیا کیا اس کی چالیں ہیں، کیسے وہ جال بچھاتا ہے، کیسے وہ ٹیمپٹ کرتا ہے لوگوں کو، کیسے مس گائیڈ کرتا ہے؟ کبھی نہیں بات. اس پر باضابطہ کتابیں لکھی گئی ہیں. تلبیس ابلیس کے نام سے اتنی موٹی بک ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ شیطان جاہل کو کیسے گمراہ کرتا ہے، عالم کو کیسے کرتا ہے، مال والوں کو کیسے کرتا ہے، بچوں کو کیسے کرتا ہے، عورتوں کو کیسے کرتا ہے، غریبوں کو کیسا کرتا ہے، پورا ڈسکرائب کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بتاتا ہے کہ یہ وہ دشمن ہے جس نے تمہارے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا، دھوکہ کیا، غداری کی. اس لیے تم ہوشیار رہو، چالاک رہو. اور کیا کیا؟ سب سے پہلے ان کا لباس اتروا دیا. لباس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ انسان کا لباس اور ڈریس عزت کی پہچان ہے. کہتے ہیں نا، ڈریس دیکھ کے آدمی سمجھ، پہلا امپریشن کس سے پڑتا ہے؟ ڈریس سے. تو لباس اتروانے کا مطلب کیا ہے؟ انسان بے عزت ہو گیا. اب سوچیے، اگر آپ کا کوئی ڈریس اتار کے پھینک دے، ننگا کر دے، تو آپ کی کیا ویلو رہ جائے گی سوسائٹی میں، سماج میں؟ تو یہ دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ شیطان جو ہے سب سے پہلے انسان کو بے عزت اور ذلیل کرنا چاہتا ہے. کس طرح سے؟ اللہ سے ہٹا کر کے اپنے راستے پر جیسے لگائے گا، اللہ رب العزت کی مدد اور اس کا سپورٹ اس سے کیا ہو جائے گا. جیسے انہوں نے درخت کا پھل کھایا، پورا کا پورا نکل گیا، ننگے ہو گئے. تو اسی طرح کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی بات چھوڑ کے کس کی بات مانی؟ شیطان کی بات مانی. اب یہاں پر تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے، تھوڑا نہیں زیادہ. شیطان کبھی جو ہے ڈائریکٹلی وسوسے ڈالتا ہے، دماغ میں غلط خیالات ڈالتا ہے. جب انسان ان کو کنٹرول کر لیتا ہے، اس پر نہیں آتا، تب شیطان آتا ہے بیوی کی شکل میں. بیوی کو وہ مس گائیڈ کرتا ہے کہ تم ان سے یہ ڈیمانڈ کرو، یہ کرے، یہ کام کرو. بچوں کی صورت میں، فرینڈ کی شکل میں. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ ارے تم میری بات نہیں مانو گے، کیسی محبت ہے تمہاری مجھ سے. انسان کہتا ہے کہ ارے میں بیوی کی بات کیسے انکار کر سکتا ہوں، یہ تو کرنا ہی پڑے گا، حالانکہ وہ غلط کام ہوتا ہے. میں بچوں کی بات کیسے ناکار سکتا ہوں، کیسے ریجیکٹ؟ میں اپنے دوست کی بات کیسے؟ چلو چھوڑو، کر لو، بعد میں معافی مانگ لیں گے. یہ شیطان ہوتا ہے. اور کبھی کبھی ماں باپ کی شکل میں آتا ہے، بولتا ہے کہ یہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ نے کہا اگر تم نے یہ خدا رسول نہیں چھوڑا تو گھر سے نکلو. تو اگر اللہ کے خلاف، دین کے خلاف، قرآن حدیث کے خلاف کوئی بھی انسان آپ سے کوئی بھی بات بولتا ہے اور آپ مان لیتے ہیں، چاہے وہ بیوی بچے ہوں یا دوست ہوں، سمجھیے کہ وہ آپ نے اس کی بات نہیں مانی. کس کی بات مانی؟ شیطان کی بات مانی. اور جتنے لوگوں نے شیطان کی بات مانی ہے، سوائے ریگریٹ کے، افسوس کے، ان کو نہ دنیا میں کچھ ملا، نہ مرنے کے بعد کچھ ملا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا خطرناک ہے سوچیے. ایک دشمن ہے، آپ کو دکھ رہا ہے، آپ اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں. ایک دشمن ایسا ہے جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. وہ اور اس کی پوری فوج تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. واش روم میں جاتے ہیں، اگر آپ نے دعا نہیں پڑھی تو وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، دیکھتا ہے. بیڈ روم میں ہیں آپ، اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہر موقع پر دعا سکھائی گئی ہے. بیوی سے ملنے کے وقت بھی دعا ہے، واش روم جانے کی دعا ہے، اٹھنے بیٹھنے، کپڑا پہننے کی دعا ہے، گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہے، گھر میں گھسنے، کھانا کھانے کی دعا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس پاورفل دشمن ہو تو اس سے مقابلہ کرنے کے لیے اس سے پاورفل آدمی چاہیے نا. اب اسرائیل اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس کا وہ اپنے بابا کے چھتر چھائے میں رہ کر کے لڑتا ہے نا. تو اسی طرح انسان شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اس سے چوکنا رہنے کے لیے اللہ کا ذکر، اس کی یاد ہے،
اور فرمایا کہ شیطان کس کا دوست بن جاتا ہے؟ وہ لوگ جو انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جن کا ایمان اللہ پر کمزور ہوتا ہے، شیطان ان پر اپنا گرپ کیا کر لیتا ہے، مضبوط اچھے سے پکڑ لیتا ہے، ان کو جکڑ لیتا ہے، پھر ان کو جہاں چاہتا ہے لے کر کے چلا جاتا ہے۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے، کیا لیسن ملتا ہے کہ ہمیں جب دشمن کا خیال آئے تو سب سے پہلے کس کا خیال آنا چاہیے؟ شیطان کا۔ نمبر 2، شیطان کس طرح دھوکہ دیتا ہے؟ پہلے وسوسہ، خیال ڈالتا ہے غلط۔ نمبر 2، لاجک دیتا ہے، فائدہ دکھاتا ہے، جیسے ان کو کیا کہا، تم یہ پھل کھا لو گے تو فرشتہ بن جاؤ گے، نہیں تو ایمورٹل، ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ تو لاجک دیتا ہے، فائدہ دکھاتا ہے، پروفٹ دکھاتا ہے، بینیفٹ دکھاتا ہے۔ وہاں پر ہمیں کیا سوچنا چاہیے؟ اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی بھی پروفٹ لاس ہی ہے، نقصان ہے۔ اور تیسری چیز اور آخری چیز کیا کہتا ہے؟ قسم کھا کر کے کہتا ہے۔ اب دیکھیے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، میں تم کو قسم دیتا ہوں کہ میرا یہ کام کرو، نہیں تو تم میرے کچھ بھی نہیں۔ قسم کھا کر کے، اس میں ضرور فائدہ ہوگا، اس نے بتایا۔ تو کسی کی قسم پر اعتبار انسان کو کب کرنا چاہیے؟ جب اس کی بات اللہ رسول کے مطابق۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان کو اپنا دشمن بنانے اور اس کی چالوں سے، اس کے فریب سے، اس کے دھوکے سے ہمیشہ ہوشیار رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب بھی ہمارے ذہن میں، دماغ میں کوئی بات آئے تو ہمیں اسے اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت پر پیش کرنا چاہیے۔ کوئی بھی بولے، اگر یہاں سے وہ اپروو ہو تب اسے ماننا چاہیے، اگر ان دونوں سے ریجیکٹ ہو جائے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ شیطان کی بات۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔